بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ دیکھیے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الداء والدواء سے گناہوں کے جو نقصانات ہیں وہ سنتے آ رہے ہیں، اور کئی نقصانات ہم لوگوں نے سنا ہے۔ دیکھیے، یہ سب سن رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالی سے نا امید نہیں ہونا۔ اس سے پہلے بات آئی تھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا۔ حدیث قدسی میں یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم زمین بھر کر کے گناہ لاؤ گے تو زمین بھر کر کے میں مغفرت کے ساتھ آؤں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹنا، اس گناہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف پلٹنا، اسی گناہ پہ نہیں رہ جانا۔ تب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طریقے سے انسانوں پر آتی ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ بہت کریم اور بہت مہربان ہے، لیکن ہم کو اپنے گناہوں کا احساس ہو کر کے پلٹ کر کے آنا، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا۔ بہرحال ایک دو باتیں اور سن لیتے ہیں ہم لوگ اس تعلق سے۔ گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْسَلِخُ مِنَ الْقَلْبِ اسْتِقْبَاحُهَا فتصير له عادة فلا يستقبه من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه۔ کہتے ہیں کہ گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کے دل سے گناہ خراب ہے یہ بات دل سے چھین لی جاتی ہے۔ وہ اس کی یہ خراب ہے، اس کی خرابی، گناہ کی خرابی دل سے چھین لی جاتی ہے، اور جب ایسا ہو جاتا ہے، اس مرحلے پر پہنچ جاتا بندہ، تو وہ گناہ اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ گناہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں تب وہ آدمی لوگ دیکھیں یا اس کے بارے میں لوگ بات کریں اس کو برا نہیں سمجھتا۔ اگر لوگ دیکھ رہے ہیں برائی کرتے ہوئے اور بات چیت کر لے رہے ہیں پھر بھی اس کو برا نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ برا سمجھنے والی جو بات ہے، گناہ کو برا سمجھنا، یہ دل سے چھین لی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے، اللہ اکبر، ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، گناہ کرتے ہوئے لوگوں کو ہنساتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے لوگوں کو ہنساتے ہیں، اور یہ اکثر جیسے سینما وغیرہ میں ہوتا ہے نا کہ آدمی کپڑا کھول دیا ہے ہنس رہا ہے، اور عورتیں بھی اسی طریقے سے ہو رہی ہیں، اور آج کل جو کامیڈی سیزن آتے ہیں جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتے ہیں اور بہت پیسے ملتے ہیں۔ یہی بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کہا ہے، وَهَذَا عِنْدَ أَرْبَابِ الْفُسُوقِ هُوَ غَایَةُ التَّهَتُّقِ وَتَمَامُ اللَّذَّةِ۔ کہتے ہیں گناہگار جو فسق فجور والے ہیں ان کے نزدیک یہ گناہ دل بہلانے کی سب سے دلچسپ بات ہو جاتی ہے، گناہ کو دل بہلانے کی چیز بنا لیتا ہے، اور کہتے ہیں تمام اللذہ، یہ بہت لذت والی چیز بنا لیتے ہیں، مکمل لذت والی چیز گناہ کو بنا لیتے ہیں، دلچسپی دل بہلاتے ہیں گناہ کر کے اور اس سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ گناہ ہے، یہ خراب ہے، یہ دل سے چھین لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حتی یفتخر احدهم بالمعصیہ، یہاں تک کہ ان میں سے گناہگار میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کر کے فخر کرتے ہیں، گناہ کر کے فخر کرتے ہیں، وَيُحَدِّثُ بِهَا مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَمِلَهَا، اور جو آدمی نہیں جانتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس نہ جاننے والے آدمی کو بھی بتاتے ہیں میں نے ایسے ایسے کیا ہے، فخر کے ساتھ بتاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، اور یہ مت سمجھیے کہ اس سے ہوائی فائرنگ ہے، یہ حدیث میں ہے، میں ابھی حدیث سناتا ہوں آگے۔
تو کہتے ہیں کہ لوگوں جو نہیں جانتے اس کے بارے میں کہ یہ گناہ کیا ہے، وہ لوگوں سے کہتے ہیں یا فلان عمل تو قضا و قضا، اے فلاں میں نے ایسا ایسا کیا ہے، وہ فخر سے کہتے ہیں وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ النَّاسِ لَا يُعَافَوْنَ، اس قسم کے لوگوں کو معافی نہیں ملتی، اس قسم کے لوگوں کو معافی نہیں ملتی ہے جو اپنے گناہ کو اعلان کرتے ہیں، اپنے گناہ کو اعلان کر کے بولتے پھرتے ہیں، ایسے قسم کے لوگوں کو معافی نہیں ہوتی ہے۔ وَتُسَدُّ عَلَيْهِمْ طَرِيقُ التَّوْبَةِ وَتُغْلَقُ عَنْهُمْ أَبْوَابُهَا فِي الْغَالِبِ، کہتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کا راستہ ایسے لوگوں پر بند ہو جاتا ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، توبہ کا راستہ بھی اور دروازہ بھی دونوں اکثر یہ بند ہو جاتا ہے ایسے آدمی پر۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6690 پر، انہوں نے بخاری کے الفاظ نہیں لکھا ہے لیکن یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم لکھا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے ہر لوگوں کو معاف کیا جائے گا لیکن مجاہر کو نہیں۔ مجاہر بولے تو وہی گناہ کر کے اس کو عام کرنا، گناہ اپنا گناہ بتانا۔ تو کہتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْإِجْهَارِ أَن يَسْتَرُ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ، اجہار میں سے یہ ایک ہے کہ بندہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا تھا، اس کے گناہ کو پردے میں رکھا تھا، رات گزر گئی، صبح ہوا، ثم یصبح یفصح نفسہ، تو اپنے آپ اس راز کو کھولتا ہے۔ اللہ نے اس کے گناہ کو پردے میں رکھا تھا لیکن صبح ہوتی ہے اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے، اپنے آپ کو رسوا کر لیتا ہے، اپنی راز کو کھولتا ہے اور کہتا ہے یا فلاں عمل تو یوم قضا و قضا، فلاں میں فلاں دن ایسا 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 کیا، گزشتہ رات ایسا 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 کیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو رسوا کر لیتا ہے حالانکہ اس کا رب اس کی گناہ کو چھپا کر رکھا تھا۔ ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہوتی ہے، یہ گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ بندہ کرتے 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 اس کے دل سے جب یہ چھین لیا جاتا ہے کہ یہ بھی برائی ہے، یہ خرابی ہے، تب اس معاملے میں پہنچ جاتا ہے، اس کو فخر کی وجہ بنا لیتا ہے، گناہ کو فخر کا سامان بناتا ہے اور لذت محسوس کرتا ہے اور اس سے سکون حاصل کرتا ہے۔ کہتے ہیں گناہ کا ایک نتیجہ یہ ہے وَمِنْهَا أَنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ مِنَ الْمَعَاصِي فَهِيَ مِيرَاثُ عَنْ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ الَّتِي أَهْلَكَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، کہتے ہیں جو ہر قسم کے گناہوں میں سے ہر قسم کے گناہ یہ پچھلی ان امتوں جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے انہی کا میراث ہے۔ آسما رہی ہے پچھلے تمام امتی جن گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، اللہ نے ہلاک کر دیا، آج جو بھی گناہ کرے گا پچھلے قوموں ہی میں سے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ یہ آج غلطی نہیں کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے تو پچھلے قوم نے گناہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، انہی کی میراث ہے۔ جیسے صحابہ اکرام دین چھوڑ کے گئے نا، صحابہ اکرام دین چھوڑ کر میراث گئے، تقوی پرہیزگاری نیکی چھوڑ کر گئے، نبیوں نے نیکی چھوڑ کر گیا، توحید چھوڑ کر گیا۔ پچھلے ہلاک ہونے والی قوم گناہ چھوڑ کر گئے، گناہ کو ایجاد کیے چھوڑ کر گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر گناہ پچھلے قوموں کی میراث ہے۔ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ لوطیت یعنی مرد زنا کرنا، یہ میراث عن قوم لوط، یہ قوم لوط کی میراث ہے، قوم لوط کی مثال ہے، یہ میراث ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہ قوم لوط صرف کر رہی تھی؟ آج تو یہ گناہ بہت عام ہے، آج یہ گناہ بہت عام ہے۔ سوشل میڈیا میں یہ بہت وائرل ہوا، یو پی میں مسئلہ یہ ہوا کہ عورت شادی کر لیا، مرد بھی شادی کر، اور کئی ملکوں کی حکومت نے اجازت دے دیا ہے کہ مرد شادی کر سکتے ہیں، مرد شادی کر سکتے ہیں، اور دوسرے ملکوں میں خاص کر کے جو انگریز ملک ہیں یہ تو عام سی بات ہے، وہاں عام سی بات ہے مرد زنا کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قوم لوط کی میراث ہے۔ کہتے ہیں وَأَخْذُ الْحَقِّ بِالزَّائِرِ وَدَفْعُهُ بِالنَّاقِصِ، اپنا حق زیادہ لینا اور جب دیتے وقت کم دینا، یہ میراث عن قوم شعیب، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی میراث ہے۔
وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے نا, آج ناپ تول میں کمی نہیں کرتے ہیں. اکثر بیپاری 1 کلو میں 50 گرام کم کر کے دیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ کم کر دیتے ہیں. آج کل پیپر ہے نا, تولتے وقت پیپر لگاتے پہلے, تو دن بھر بیچے گا تو کم سے کم 2-3 kg بھی, اگر بڑی دکان ہے 2-3 kg پیپر چلا گیا تو اس کا آئے گا نا, کیونکہ سامان کئی چیزیں صرف پیپر کے بھاؤ میں نہیں رہتی. جو سامان بیچ رہا ہے وہ قیمتی سامان ہوتی ہے. اتنا اگر 1 kg پیپر کا دام چلا گیا تو قیمتی سامان 1 kg کا آ گیا نا, اس کو یہ اسے ہو رہا ہے, لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. تو اس طریقے سے مسئلہ ہے. کہتے ہیں فالعلو والعلو فی الارض والفساد, زمین پر اکڑنا اور زمین پر فساد مچانا, میراث ان فرعون وقوم, یہ فرعون اور اس کی قوم کی میراث ہے. زمین پر اکڑنا, فساد مچانا, یہ سب فرعون اور اس کی قوم کی میراث ہے. وتکبر وتجبر, تکبر, غرور, فقر, جبر, زیادتی, میراث ان قوم ہود, یہ ہود علیہ السلام کی قوم کی میراث ہے. اور کہتے ہیں کہ ہر گناہ گار پچھلے قوموں کی طرح کرتا ہے اور وہ کر کے انہی میں شمار ہو جاتا ہے, انہی میں شمار ہوتا ہے. اسی وجہ سے ایک عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کرتے ہیں, اوحى اللہ الی نبی من انبیاء بنی اسرائیل, کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف وحی بھیجا اور کہا ان قل قومک, قل لقومک, اپنے قوم سے اے نبی آپ کہہ دیجئے لا تدخلوا مداخل اعدائی, میرے دشمن کے آنے جانے کی جو جگہ ہے وہاں آنا جانا مت کرو. اپنے قوم سے کہہ دو کہ میرے دشمن کا جہاں آنا جانا رہتا ہے وہاں آنا جانا مت کرے. ولا تلبسوا ملابس اعدائی, میرے دشمن کے جو لباس ہے وہ نہ پہنو, یہ لوگوں کو کہہ دیجئے. ولا ترکبوا مراکب اعدائی, میرے دشمن کی جو سواری ہے اس سواری پر نہ بیٹھو. ولا تطعموا مطاعم اعدائی, میرے دشمنوں کا جو کھانا ہے کھانا پینا وہ تم مت کھاؤ. فتکونوا اعدائی, اگر تم ایسا کرو گے تو تم میرے دشمن بن جاؤ, تم میرے دشمن ہو جاؤ گے, کما ہوں, جیسے کہ وہ لوگ میرے دشمن ہیں. تو یہ مسئلہ ہے کہ آج جو گناہ ہوتے ہیں وہ پچھلے قوم کی ہوئی ہوتی ہے, تو ان گناہوں کو کر کے بندہ انہی قوم میں سے ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعثت بالسیف بین ید الساعہ, مجھ کو قیامت کے قریب تلوار دے کر کے بھیجا گیا ہے, حتی یعبد اللہ, یہاں تک کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں, شرک سے باز آ جائیں. اور پھر فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی, میرے رزق میرے نیزہ کے سائے پر رکھا گیا ہے. اور جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری, اس آدمی پر ذلت و رسوائی, چھوٹا پن رکھ دیا جاتا ہے جو میرے مخالفت کرتا ہے, میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے, وہ ذلیل ہو جاتا ہے, رسوا ہو جاتا ہے. ومن تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی طرح کرے گا, مشابہت اختیار کرے گا, وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو یاد رکھیے پچھلے قوموں کی طرح بہت سارے گناہ ابھی ہیں, اور کر کے ان کو جو عذاب ہوا وہی عذاب یا اس جیسے عذاب یا اس جیسے لعنت پھٹکار انسان کو مل جاتی ہے, لعنت پھٹکار انسان کو مل جاتی ہے. اور ایک گناہ کا نتیجہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ وَمِنْهَا أَنَّ الْمَعْصِيَةَ سَبَبٌ لِهَوَانِ الْعَبْدِ عَلَى رَبِّهِ, کہ گناہ اور معصیت کیا ہے, سبب ہے اپنے رب کے نزدیک بے وقت ہونے کا, بے وقت ہونے کا یعنی اللہ کی نظر میں گر جانے. وَسُقُوتُهُ مِنْ عَيْنِهِ, اللہ کے نظر سے بندہ گر جاتا ہے. گناہ کے ذریعے سے اللہ کے پاس کوئی عزت وقار اور وزن نہیں رہتا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جو لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں وہ نافرمان ہو جاتے ہیں, جو لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں وہ نافرمان ہو جاتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, برائی کرتے رہتے ہیں. وَلَوْ عَزُّوا عَلَيْهِ لَعَصَمَهُ, اگر وہ عزت دار ہوتے اللہ تعالیٰ بچا لیتا, اللہ تعالیٰ بچا لیتا. کیسے؟ اللہ کی نظر میں جو عزت دار ہوتے ہیں نیکی کما کر کے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے اس کو بچا لیتا ہے, بہت ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے. اور کہتے ہیں وَإِذَا هَانَ الْعَبْدُ عَلَى اللَّهِ لَمْ يُكْرِمْهُ أَحَدٌ, کہتے ہیں جب بندہ اللہ کی نظر میں
وہ ذلیل ہو جاتا ہے, ہلکا ہو جاتا ہے, ہولا ہو جاتا ہے, تو کوئی بھی اس کی عزت نہیں دے سکتے, اس کی کوئی بھی عزت نہیں دے سکتے. یہ اللہ نے کہا ہے سورہ حج میں 18 نمبر کی آیت میں, اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو کون عزت دے سکتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو کون عزت دے سکتا ہے. یہ بات ہے. کہتے ہیں وَإِنْ أَدَّمَهُمُ النَّاسُ فِي الظَّاهِرِ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ أَوْ خَوْفًا مِنْ شَرِّهِمْ فَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ أَحْقَرُ شَيْءٍ وَأَهْوَنُهُ. کہتے ہیں گرچہ ایسے آدمی کو لوگ عزت کرتے ہیں ظاہر پر, کیوں عزت کرتے ہیں؟ ان کی ضرورت کی وجہ سے. آدمی ضرورت کی وجہ سے عزت کرتے ہیں وہ, اور ان کے شر سے بچنے, خوف سے, شر ان کے جو پریشان کرے گا نا, پریشان کرتے ہیں نا ایسے لوگ, جہاں تہاں پریشان کرنا شروع کرے گا, اس وجہ سے اس ڈر سے وہ عزت کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں فَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ أَحْقَرُ شَيْءٍ, لیکن ان کے دلوں میں سب سے ذلیل آدمی ہوتا ہے, سب سے ذلیل آدمی ہوتا ہے اور سب سے ہولا آدمی رہتا ہے, لیکن اس کے شر سے بچنے کے لیے اوپر سے عزت کرتے ہیں بس, اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عزت کرتے ہیں. لوگ ایسے لوگ کیا سمجھتے ہیں, میرے کتنا واہ واہ ہو رہا ہے بھائی, کتنا لوگ مجھ کو چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں, سیلفی لیتے ہیں. سیلفی نہیں لے رہے ہیں, دل کے اندر ذلیل ہے, ذلت ہے آپ کے بارے میں. گرچہ وہ اپنی ضرورت پورا کر رہا ہے, لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں میری عزت ہو رہی. عزت نہیں, وہ اصل عزت اللہ کے پاس ہے. تمام عزتیں اللہ کے رسول مومنوں کے لیے, تمام عزتیں اللہ کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں چلے گا وہی عزت پائے, حقیقی عزت وہی پائے گا. تو یہ بات ہے. انشاءاللہ ہماری بات اس تعلق سے اور آئے گی. ایک اور بات ہے, اگر اس کو سن لیں گے تو پھر ایک مسئلہ اور ہے. دیکھیے تھوڑی سی بات ہے. کہتے ہیں کہ ان العبد لا یزال یرتکب الذنب, بندہ ہمیشہ گناہ کرتے رہتا حتی یہون علیہ, یہاں تک کہ اس گناہ کو ہلکا سمجھ لیتا ہے اور وہ گناہ اس کے دل میں چھوٹا پن ہو جاتا ہے. یہ بہت چھوٹی بات ہے, ایسے سمجھتا ہے یہ چھوٹی بات ہے, میں زیادہ بڑا کیا کر دیا, ایسے سمجھ لیتا ہے. کہتے ہیں وذالک علامۃ الہلاک, یہ ہلاک ہو جانے کی پہچان ہے. یہ گناہ کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے میں کیا بڑا کر دیا, تھوڑا سا کیا نا, دوسرے لوگ دیکھو کیا کیا کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس کے ہلاک ہونے کی پہچان ہے. فإن الذنب كلما صغر, جب گناہ وہ چھوٹا سمجھے گا, فی عین العبد, کہتے ہیں جب کوئی گناہ بندے کے نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے, عظم عند اللہ, وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے جب بندہ گناہ کو چھوٹا سمجھے گا اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے, وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ. اور یہ روایت معروف ہے, دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ مومن بندہ گناہ کو کیسے دیکھتا ہے کہ لگ رہا ہے کہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا گر نہ جائے. چھوٹا سا گناہ کو اسے سمجھتا ہے کہ بہت بڑا پہاڑ ہے, میں اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ ابھی گرے گا تبھی گرے گا, اتنا ڈرتا ہے مومن بندہ. لیکن ان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب وقع علی انفہ, کہتے ہیں کہ ایک فاجر فاسق انسان گناہ کرے گا اور کیا سمجھے گا, اتنا ہلکا سمجھے گا کہ اس کے ناک میں مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور اسے ہٹا رہا ہے. وہ اس طریقے سے سمجھتا ہے. تو یہ حدیث جو ہے کئی کتابوں میں, حدیث کی کئی کتابوں میں ہے. تو اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جب گناہ گار بندہ گناہ کرتے اس گناہ کو چھوٹا سمجھ لیتا ہے, اللہ کی نظر میں وہ گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. لیکن ایک مومن انسان غلطی ہو جاتی ہے اس کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے. یہی اصل ایمان کی پہچان, کہ غلطی کو غلطی سمجھنا, اس کو بڑا سمجھنا, تاکہ بچنے کا راستہ کھلتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی غلطی سے بچا کر رکھے.
اللہ ताला हम इंसान होने के नाते छोटी बड़ी कुछ गलतियां हो जाती है तो तौबा करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमको माफ़ फरमा और हमारे नेकियों को कबूलियत का दर्जा दे। अल्लाह ताला हमको रुसवाई से, जिल्लत से और छोटेपन से अल्लाह ताला मोहताजगी से बचा। अल्लाह ताला तेरे नज़र में हमारी इज्जत हो ऐसे काम करने की तौफीक दे और ऐसे कामों से बचा जिन कामों से रुसवाई होती है और क़यामत के दिन की रुसवाई से अल्लाह ताला बचाना। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।